اچھا، آپ نماز کو کیا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کہ دوست ایک دوسرے دوست کو پوچھ سکتا ہے یار تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ بعض دفعہ بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن بھی ہو جاتی ہے. والدین تو چلو پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی جی. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اب کچھ لوگ ہیں جو پچھلے 15 سال سے نماز نہیں پڑھے، میرے جیسے گناہ گار ہوں گے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی. صحیح. تو وہ جب جاتا ہے تو اسے پہلے بتایا جاتا ہے کہ پان پچھلے سارے سالوں کی نمازیں پڑھیں آپ کی تو اتنی قضا ہوئی ہیں. جی جی. میرے خیال میں پھر وہ سٹارٹ بھی نہیں کر پاتا وہاں سے. صحیح. کیا کرے وہ؟ بالکل ایسی پہلی تو بات یہ قضائے عمری میں اپنا ویو دے دیتا ہوں. یہ نہیں ہے اوتھینٹک، ایسا کچھ نہیں ہے. صحابہ جو ہیں انہوں نے کوئی قضائے عمری نہیں پڑھی تھی جب وہ مسلمان ہوئے تھے. لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ نوافل بڑھا دینے چاہیے اپنے جب نماز شروع کی جائے، تاکہ چلو پچھلی جو ہیں وہ انشاءاللہ یعنی جب آپ ریگولر ہو جائیں تو نوافل بڑھا دیں. ہاں بڑھا دیں. لیکن یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے توبہ کا. تو یہ قضائے عمری تو میرے نزدیک تو یہ اوتھینٹک نہیں ہے. مطلب میں پرسنل آپ کو، کیونکہ اگر پچھلا سوچیں تو سمجھیں یار 20 سال کی نہیں پڑھی، وہ 20 سال کی اکٹھے کریں ایسے وہ. خیر ایک شارٹ کٹ بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنے نفل بس پڑھ لیں قضائے عمری کی نیت کر کے، لیکن وہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بس جہاں سے آپ شروع ہو گئے جی ہو جائیں اور اپنے نوافل میں اس میں اضافہ کر لیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں محبت بڑا اسٹرانگ ایموشن ہے، تو محبت بھرنے کی میرا خیال ضرورت ہے لوگوں کے دل میں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کھینچ لاتی ہے اس طرف، اور جو عبادت محبت سے کی جائے اس کے فائدے پھر آپ کو پتہ ہے الگ ہیں. لیکن یہ کہ کہا جا سکتا ہے، آپ نے پوچھا کہ دوست کہہ سکتا ہے کہ نہیں، آئی بلیو کہنا چاہیے، لیکن اس سینس میں نہیں کہ اگلے کو نیچا دکھایا جائے یا جج کیا جائے. یار تو نماز نہیں پڑھتا یار، نہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. مطلب محبت سے، پیار سے، شفقت سے، یا اگر وہ نہیں بھی پڑھ رہا تو اسے جج نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے لیے دعا کی جائے. سر میرے پاس کئی مثالیں، میرے دوست تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے ایک اسپیشل ڈھیٹ پن چاہیے کہ میں بائک روکتا ہوں مسجد کے باہر، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، میرا دوست بائک پہ بیٹھا رہتا ہے، میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. تو دیکھیں نا، مسجد کے باہر بائک پہ بیٹھا رہنا اور جماعت کے دوران، یہ تو ایک اسپیشل، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے اس کے پیچھے کیا ہے. یعنی نماز کی محبت کیوں نہیں ہے؟ مطلب آپ نے اس کے اوپر بھی آپ لوگ سائنٹیفک ہو کے سوچ رہے ہوں گے اس پہ کہیں. جی جی. تو آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے لاجک کہ لوگ، حالانکہ یہ 5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، 6 منٹ میں ایسے ہی ہے. پہلے تو میں بتا دوں سوری کہ وہ دوست ماشاء اللہ آج 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. اس ٹائم میں نے اسے جج نہیں کیا تھا، نہ اتنا فورس کیا تھا. میں کہتا تھا اچھا چلو تم بیٹھے رہو یہاں پہ، میں پڑھ کے آیا. تو شاید وہ کمفرٹ زون اس کے ساتھ میں نے ایسا کریٹ کیا، اور وہ بس دیکھ کے اس میں انسپریشن آ گئی. تو سائلنٹ دعویٰ بھی بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے. تو ابھی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے اس کی نماز نہ پڑھنے کی، دیکھیں مے بی کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ یار وضو اس طرح کرنا چاہیے، یا وضو اس بات سے ٹوٹ جائے گا، اس بات سے ٹوٹ جائے گا، یا ہمارے ذہن میں شاید یہ ہے کہ کپڑے میرے صاف نہیں ہیں. کچھ اس طرح کی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں نا کہ نہیں مجھے نہانا پڑے گا پہلے، کپڑے صاف ستھرے پہننے پڑیں گے، پھر نماز پڑھنی پڑے گی. حالانکہ ایسی کوئی خاص کنڈیشنز نہیں ہو، بڑی سمپل کنڈیشنز ہیں، ہر آدمی پورا اترتا ہے ان پہ انشاءاللہ. باقی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ریزنز ہوں کہ یار کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، ہم کنونسڈ ہی نہیں ہیں. یعنی نماز سے حاصل کیا ہے وہ شاید نظر نہیں آ رہا، ایک آپ کہہ لیں ریوارڈ نظر نہیں آ رہا، انسٹنٹ ریوارڈ نظر نہیں آ رہا. پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں سر، اس میں شیطان کا بھی رول ہے، ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور حالانکہ آپ نے خود کہا کہ کتنا آسان ہے. یعنی دیکھیں نا 50 منٹ 5 نمازوں کے لگا لیں آپ، میکسیمم کہہ رہا ہوں 10 منٹ پر نماز، تو 1440 منٹ دن کے ہوتے ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو 5% حصہ ہے دن کا. لیکن اس کے لیے موٹیویشن اگر نہیں آ رہی تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ. نہیں، والدین کیسے ان میں شوق پیدا کریں اپنے بچوں میں؟ دیکھیں شروع میں تو میں سمجھتا ہوں عادت ڈالیں جو حدیث کی روشنی میں ہے. بچے کو عادت ڈالنی پڑتی ہے ہر چیز کی. اسکول جانے کی عادت ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھائی کی عادت ڈالتے ہیں، پھر اسے کچھ سبجیکٹس پسند آنے لگ جاتے ہیں. تو شروع میں عادت ڈالنی چاہیے. 7 سال سے شروع ہو جائیں. 10 سال میں یہ کہ تھوڑی سی سختی بھی کر سکتے ہیں، اتنی نہیں کہ بچہ بالکل ہی متنفر ہو جائے. سختی سے مراد ہے کہ ذرا اس کے سامنے اب کنڈیشنز رکھی جائیں کہ بیٹا یہ آپ پڑھو گے تو پھر ہم جو ہے نا وہ آپ کو باہر لے جائیں گے. مطلب اس طرح کی کنڈیشنز. سزا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اجر اس کے ساتھ منسلک کر دیں. اجر بھی منسلک کر دیں، اور سزا اس طرح کی دیکھیں جو مارنا پیٹنا ہے اس کا میں تو قائل نہیں ہوں. لیکن اس کا آیا تو ہے روایت میں
ہاں شاید میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی روایت آپ کے مائنڈ میں ابھی آ رہی ہے کہ سختی سے کہو، سختی سے ہو سکتا ہے، اگر کوئی روایت ہے اس میں مارنے پہ مجھے دیکھنا پڑے گا، سوری میرے علم میں ابھی نہیں ہے، لیکن میں سختی کو ایسے دیکھتا ہوں کہ کنڈیشن رکھی جا سکتی ہیں اور تھوڑا سا ایک فرم باڈی لینگویج رکھی جا سکتی ہے، اسرٹیو اسٹائل پیرنٹنگ کا ناراضی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، جی بالکل، اور ساتھ میں یہ کہ موٹیویشن بھی دی جا سکتی ہے انہیں ریوارڈ سسٹم کے تھرو۔ ہم نے تو بچے دیکھے ہیں جو شروع سے نمازیں ان کے والدین پڑھاتے ہیں اور بعد میں جب وہ خود ان کا اختیار آتا ہے، جب وہ جوان ہوتے ہیں، وہ پھر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہیں پہ مسنگ یہ تو نہیں ہے کہ نماز کا مفہوم نہیں سمجھا پائے کہ اس کی لاجک کیا ہے، یہ کیوں 5 دن میں 5 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، کیوں جاتے ہیں مسجد؟ ہو سکتا ہے ان کو انسپریشن نہ دی گئی بچپن میں نماز کا، صرف آپ نے نماز پڑھا دی ہے، مطلب بتایا نہیں ہے اس کا ہے کیا، بتایا نہیں، اللہ کی محبت شاید دل میں نہیں آئی۔ باقی دیکھیں فاروق بھائی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کئی لوگ نمازی ہوتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ تو اللہ کے معاملات ہیں نا، دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ چاہے تو کسی کو بھی لے آتا ہے دین کی طرف، کوئی بھی بندہ نمازیں شروع کر دیتا۔